الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی سے 24واں پارہ سنا۔ کچھ حصہ سورۃ زمر کا کل سنا تھا، باقی آج سنا۔ پھر اس کے بعد سورۃ مومن سنی، پھر سورۃ حامیم سجدہ سنی۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں سے چند آیات پہلے یہ بیان کیا، بعض خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ رب العالمین ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں، وہ ایک نورانی راستے پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا کے گھر سے دوری۔ الانابت الی دار الخلود، جنت کا، آخرت کا شوق۔ وتعہد للموت قبل نزولہ، موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ جسے اللہ پاک یہ 3 چیزیں دے دے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو رہا ہے، آخرت کی طرف دل کا میلان بڑھ رہا ہے، موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے کہ رب العالمین نے اس کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں فیصلے ہونے ہیں۔ قبر میں تو ایمانیات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ربوبیت کے بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں۔ جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں کئی جگہ ہیں۔ ایک جگہ پر تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے گزاری، جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اللہ نے جو علم دیا اس کے مطابق کتنا عمل کیا تھا۔ اور ایک کچہری وہ ہوگی میدان معاشر میں، جہاں معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دراہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے، بہت نیکیاں لے کر آئے گا، شاتم ھذا، ضرب ھذا، اغتاب ھذا، اس کا گیلا کیا، اس پر تہمت لگائی، اس کو مارا، اس کی چیز چھینی، سارے آ گئے لینے کے لیے، اب ساری نیکیاں اس کی لے لی، اور ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے آگے بھیج دیا جائے گا۔ ان کچہریوں میں ایک میاں بیوی کی بھی ہوگی،
میاں بیوی کے خلاف، بیوی میاں کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی، جب میاں کرے گا بیوی کا منہ سیل کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء بولیں گے یہ بیوی سے زیادتیاں ہوں، اور جب بیوی میاں کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی اس کا منہ سیل کر دیا جائے گا، اس آدمی نے اپنی بیوی پر یہ زیادتیاں کی۔ تو بڑا سخت دن ہے، معاملات کی صفائی کا دن بھی ہے، کسی کو قتل کیا ہے اس کے مسائل بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کر دی تاکہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں یہ معاملات صاف کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تمہیں ڈراتے ہیں، اللہ تمہیں کافی، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ کے نبی کو ڈراتے تھے، صحابہ کو ڈراتے تھے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ ایک کام کرو، میرے ساتھ اپنا تعلق قوی کرو، پھر میں تمہارے لیے تمہارے حق میں کافی ہو جاؤں گا۔ اس پر لکھا ہے علماء نے، ملازمت کرتے ہوئے مافوق کا آدمی تحتانی آدمی سے کہتا ہے مجھے اتنی رشوت لے کر دو، یہ ناجائز بات ہماری مانو، یہ حرام کا کام کرو۔ فرمایا بالکل نہ کرے، چاہے ملازمت چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، لیکن حرام بات نہ مانے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں رزق کا ایک دروازہ نہیں، غیر متناہی دروازے۔ ڈرے گا تو رب العالمین اور روزی کا انتظام کرے گی۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں، افسران بالا مجبور کرتے ہیں رشوت لے کر آؤ، یہ حرام کا کام کرو، یہ گناہ کا کام کرو۔ فرمائے جم جائے حق پر، یہ راستہ نہیں صحیح، اللہ دوسرے راستے سے رب العالمین رزق دینے والے ہیں، اللہ کے غیر سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک ہمیں ثبات اور استقامت اس پر اللہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ شانہ دو وقت میں ہماری روح قبض کرتے ہیں، نیند میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ روح قبض ہوتی ہے موت کے ٹائم، تو روح کا جسم سے انقطاع ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ روح جسم سے نکل گیا اور تعلق روح کا ختم ہو گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے، قبر میں جائیں گے، پھر قبر میں حساب کتاب ہے، جب روح نہیں ہے تو حساب کتاب کس چیز؟ روح تو چلی گئی علیین میں، یا بےایمانی کو روح چلی گئی سجین میں۔ جیسے سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کی تپش جو ہے نیچے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کا کنیکشن قائم کرتے ہیں علیین کے ساتھ، سجین کے ساتھ۔ دنیا میں راحت پہلے جسم کو پہنچتی ہے، پھر روح کو۔ مرنے کے بعد راحت اور عذاب پہلے روح کو پہنچتے ہیں، پھر جسم کو۔ تو مرنے کے بعد روحانی نظام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روح کا انقطاع ہو گیا موت کے وقت۔ دوسرا، نیند کے ٹائم روح ہمارا ایک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں،
اور بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بولے تو اس کو ہذیان کیسے ہیں کہ ادھر ادھر کی لو باتیں منہ سے نکال رہا ہے، لیکن روح کام کر رہی ہے، ہماری نبض حرکت کر رہی ہے، ہمارا دل چل رہا ہے، لہو گردش کر رہا ہے، ہمارے بال پڑ رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، یہ روح ایک کام کر رہی ہے۔ فرمایا پھر اللہ پاک حضرت علی کرم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیند میں روح کا ایک شمع ذرہ بدن کے ساتھ ہے، باقی روح نکل گئی، پھر جب واپس آتی ہے تو وہی روح بلندیوں سے آنن فانن جسم میں آتی ہے۔ جاتے ہوئے اوپر کوئی خواب دیکھ لے گا تو یہ خواب سچا ہوتا ہے، واپس آتے ہوئے روح کوئی خواب دیکھے تو یہ خواب عموماً جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے روح کا ایک کنیکشن نیند کے اندر رہتا ہے۔ جب آدمی کی روح نے ایک کام کرنا چھوڑا دوسرا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے پاس والے آدمی کو پتہ نہیں، بعض دفعہ جھٹکے لگتے ہیں، رونے لگ جاتا ہے آدمی، خیر تو تھی، پاس والا آدمی کہتا ہے کیا ہو گیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کہ آپ نیند میں ڈر رہے تھے، کہتے ہاں ایسے خوفناک قسم کی چیزیں آئیں۔ یہ بستی ملوک ہے، ایک صاحب کا بچہ تھا، ایک عورت کا جوان لڑکا، ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا، اٹھا رونے بیٹھ گیا، اماں اماں، ماں نے کہا کیا ہو گیا بیٹا، کہ سانپ نے ڈنگ مارا، کہاں مارا، کہ نیند میں، کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سو جاؤ، کہتے نیند نہیں آتی، گھبراہٹ بہت ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کہ نہیں ہے نیند میں اچھے برے خواب آتے رہتے ہیں۔ اسی پر اس پر ایک اثر رہا کافی دن۔ ایک دن گاڑی چلا رہا مین روڈ پر، مغرب کے ٹائم، سامنے سے روڈ پر سانپ دیکھا، اس نے گاڑی کا ویل اسی کے اوپر لے گیا تیزی میں، پار کر کے ٹھہرائی گاڑی، سانپ کو دیکھو مر گیا ہوگا، دیکھا تو سانپ نظر ہی نہیں آ رہا، دوسری گاڑی والا بھی کھڑا ہو گیا، تیسری والا بھی کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے بھئی، ایسے ایسے بات ہے، انہوں نے کہا بھاگ گیا ہوگا، یہ قریب فصل ہے اس میں چلا گیا ہوگا، اندر بیٹھا دوبارہ چلایا تو پتہ نہیں پمپر سے کہاں سے وہ گیا، ابھی یہ بریک پر اس نے پاؤں رکھا، ٹک اس نے ڈنگ مار دی۔ ہیبت تو پہلے ہی تھی، بس لگنے کی دیر تھی، اسی وقت ہسپتال جانے سے پہلے ہی مر گیا۔ نیند میں سچے خواب بھی آتے ہیں، نیند میں جھوٹے خواب بھی آتے ہیں، نیکوں کو بھی آتے ہیں، بروں کو بھی آتے ہیں۔ آپ نے سورۃ یوسف میں خواب سنے تھے، بادشاہ کو خواب آئے تھے، بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائے انہیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہیں سرسب، اور 7 خوشے ہیں دوسرے، اور اسی طرح ساقی نے بھی خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، باورچی نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکریاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، کسریٰ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، اور بھی خوابوں کی دنیا ہے عجیب و غریب۔ اس لیے دوپہر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اکثر خواب سچے آتے ہیں، اور خوابوں میں صحابہ کرام کے بعد محمد ابن سیرین، یہ تابعی تھے، معبر اعظم ہیں، عجیب خوابوں کی تعبیر دیتے تھے۔
اللہ نے انہیں تعبیر کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ زبیدہ خاتون نے پیغام بھیجا کہ خلقت کی خلقت میرے ساتھ زنا کر رہی ہے، ڈر کی وجہ سے جا نہیں رہی تھی، خواب ہے برا، تو اپنی نوکرانی کو بھیجا۔ محمد ابن سیرین نے کہا یہ خواب کس نے دیکھا؟ کہ میں نے۔ انہیں غلط ہے، یہ تیرا خواب ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا شہزادی نے دیکھا۔ کہنے لگا ہاں یوں کہو، اللہ اس سے ایسا کام لے گا کہ ایک خلقت کی خلقت اس سے نفع اٹھائے گی۔ نہر زبیدہ جس سے مخلوق نے پانی پیا۔ تو خواب بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عہد میں خواب دیکھا، گئے ہے ذبح ہو گئی، اپنی تلوار ذوالفقار یوں کی ٹوٹ گئی۔ آپ نے جہاد سے پہلے کہا کہ حالات شکست کے آئیں گے، یہ پہلے بتایا حالات ایسے آئیں گے۔ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، بعد اچھے خواب آتے ہیں، وہ مسلمان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ بعد خواب ڈرانے آتے ہیں تاکہ آدمی توبہ کرے، یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ بار کیف نیند میں اس قسم کے حالات آتے ہیں تو فرمایا کبھی ہم روح مکمل قبض کر لیتے ہیں اور کبھی روح چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آدمی سجدہ کر کے وضو کر کے سوئے گا، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اور یہ وضو جو ہے مومن کا سلاح ہے، اسلحہ ہے۔ جب بھی سوئیں باوضو سوئیں، مومن بے وضو نہیں رہتا، مومن جب بھی ہوتا ہے وضو کر کے رہتا ہے۔ سید مولانا اسماعیل شاہی صاحب جا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا دیہات میں، ایک بھائی سے کہا اور نماز پڑھے، وضو ہے؟ اور دیہاتی آدمی نے کہا مسلمان ہو اور بے وضو رہے، مسلمان ہو اور بے وضو رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو باوضو رہتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا اے میرے بندو تم سے زیادتیاں ہو گئی۔ بعض صحابہ کرام آئے ایمان لانے سے پہلے، کہنے لگے یا رسول اللہ زنا ہو گئے، چوریاں ہو گئی، قتل ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اے ایمان والو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے سارے کے سارے۔ انہو یغفر الذنوب جمیعا، ذنوب پر الف لام لگایا، پہلے ذنوب جمع کا صیغہ لائے، پھر اس پر الف لام لگایا، پھر آگے جمیعہ کہا، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ بلاغت کی قسمیں ہیں، اس آیت میں 10 تاکیدیں ہیں، 10 گویا کہ 10 دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، ہم گناہ معاف کرنے والے۔ اس لیے نا امید نہ ہو، اتنا خیال کر لے جس بھائی کا کچھ دینا ہے وہ دے دے، اسی کے ساتھ لینے والا معاملہ ہے وہ کر لے، حقوق العباد کا مسئلہ صاف کر لے۔ زمین دبائی ہوئی ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ حق ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہو جی میرے تو گناہ بہت ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے آگے کوئی چیز نہیں۔ کراچی میں کتنے آدمی ہوں گے جی؟ سونے والے بتا دیں کتنے کروڑ ہیں کراچی میں؟ 1.5 کروڑ، کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کہہ رہا ہے۔
تو یہ ساری گندگی کہاں جا رہی ہے؟ سمندر میں، سارے گٹر کا پانی سمندر میں۔ وہاں اگر سمندر سے وضو کریں جائز ہے نا؟ جائز ہے جی۔ تو دیکھو کیونکہ سمندر کی ایک لہر ساری گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ سمندر جو ہوا، سمندر میں ساری گندگیاں بھسم ہو گئی، نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ وہ بیل سے معاذرت کرنے لگا، مچھر میں آپ کی سینگ پر بیٹھا رہا، حضرت معاف کر دینا۔ اس نے کہا نہ تیرے آنے کا پتہ نہ تیرے جانے کا پتہ۔ ارے میاں، اللہ رب العزت کی رحمت کے آگے گناہ کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے میں سچی تڑپ پیدا ہو جائے، سچی طرف۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے، اے اللہ، شیخ سعدی نے غالباً کہا یا مولانا روم نے، اے اللہ میرے گناہ چھپا لے۔ کانٹے نے درخواست کی، پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اوپر ہم پھول لگا دیں گے، تیرا کانٹا چھپا رہے گا، تیرا کانٹا چھپا رہے گا۔ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں رب العالمین، بڑے کرم والے ہیں، بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ گناہ کی حقیقت ہے ندم، گناہ کی توبہ کی حقیقت۔ بس دل پریشان ہو جائے، ہائے میں کیا کر بیٹھا، اور عزم کر لے دوبارہ نہیں لوٹنا۔ پھر ایک گناہ نہیں ہے، بے قراب الارض، پوری زمین اللہ کہتے ہیں بھر کر لو۔ بالغت ذنوبکم الی عنان السماء، تمہارے گناہوں کو جسم دے دیا جائے اور یہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے۔ لَأَتَيْتُكَ بِهَا، فرمایا میں بھی آؤں گا پوری مغفرت لے کر، زمین بھر کر، میں بھی ایک گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے کامل توبہ کر لے رب العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، کامل توبہ کر لے۔ آگے ہم نے سورۃ مومن سنی، یہ بڑی عجیب سورت ہے۔ فرمایا صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی یہ سورۃ مومن ہے۔ اس کی ابتدائی آیات آدمی پڑھ لے، اللہ پاک ہر برائی سے اور ہر شیطان اور شیطانی طاقت سے بچائیں گے۔ آمین سے شروع ہوتی ہے۔ آمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ انہیں یہ صورتیں یہاں سے حامیم صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، قرآن کے عاشق تھے عبداللہ ابن مسعود، اور میں باغ میں پھر رہا ہوتا ہوں، جب میں آل حامیم میں آتا ہوں، وہ صورت حامیم سے جو شروع ہوتی ہے، حوامیم بھی کہتے ہیں، میں دمسات روضات، گھنے باغات میں آ جاتا ہوں، عالی شان خوشبوئیں مجھے ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ حامیم صورتیں بڑی عجیب صورتیں، اس لیے اس صورت کے شروع میں اللہ نے ترغیب دی کہ اللہ گناہ معاف کرنے والے ہیں، معافی میں پچھلی غلطیاں معاف ہو گئی، توبہ بھی قبول کرتے ہیں، عزم کر لے میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، شدید العقاب بھی ہیں، ذی الطول، اللہ کے انعامات بھی بے شمار ہیں۔ ثابت بنانی ایک بزرگ ہیں، باغ میں گئے، باغ میں وہاں گئے تو ایک یمنی آدمی نظر آیا، یہی آیات پڑھی انہوں نے باغ میں۔ اس نے کہا جب بھی آپ سورۃ مومن کی آیات پڑھا کرو، یوں پڑھا کرو، یا خیر الغافرین اغفر ذنوبی، یا قابل التوب اقبل توبتی، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، یا ذی الطول طل علی بخیر، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ فرمایا میں نے نماز کے بعد دیکھا، تلاش کیا، مجھے کوئی آدمی نہیں ملا، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا،
مجھے تعلیم دینے کے لیے آیا۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا ساتھیوں سے، فلاں صاحب شامی نہیں آ رہے، ایک وجیح آدمی تھی۔ فرمایا امیر المومنین وہ گندی صحبت میں پھنس گیا ہے، شراب میں لگ گیا۔ تو قاصد بھیجا اور یہی قرآن کی آیات لکھ کر بھیجی، کہا جب نشہ اتر جائے پھر انہیں یہ آیات پیش کرنا، نشہ اتر جائے۔ نشہ اترا، یہ پیش کیا۔ فرمایا عمر ابن خطاب ترغیب دے رہے ہیں، غافر ذنب، اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، قابل توب، آئندہ کے لیے پکی توبہ کر لو، شدید العقاب، توبہ نہیں کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ذی الطول، رب العالمین کی داد و دہش غیر متناہی ہے۔ اس نے سب کے سامنے کہا میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ وہ شخص آیا، امیر المومنین کو خبر دی، تو عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ آئندہ یوں کیا کرو۔ ایسے موقعوں پر عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ جب کوئی نشے میں ہو، گناہ میں ہو، قرآن پیش نہ کرو، جب نشہ اتر جائے پھر اس کے سامنے گناہ پیش کرو، قرآن پیش کرو، تاکہ نشے کے بعد وہ قرآن و حدیث کو سمجھے گا، عین نشے کے دوران نصیحت کی باتیں پھینک دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا جو عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور ان کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں ان کی لاکھوں تعداد ہے، اور ایک سب میں لاکھوں کا فرشتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ، یا اللہ انہیں گناہوں سے بچا، اے پروردگار انہیں گناہوں سے بچا۔ اس لیے بعد اکابرین نے فرمایا انسان کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج کل حاملین عرش، کرو بیاں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے، حضیرت القدس کے فرشتے، بھئی لائٹ جلانا میاں، ساتھیوں کو نیند آ رہی، حضیرت القدس کے فرشتے، اور اسی طرح مشرق مغرب کے یہ سارے فرشتے ہیں، یہ سارے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آج کل کی دعائیں بڑی قیمتی دعائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون یہ کہنے لگا سنو، یہ دیکھو یہ دہشت گرد ہے، یہ کلمہ بھی پرانا ہے دہشت گردی کا، یہ چاہتا ہے یبدل دینکم، تمہارا دین بدل دے، اپنے دین پر پکے رہو، او ان یظہر الفساد، یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلاتے ہیں، یہ باطل کی سازش ہے۔ ایک صحیح کتے کو کہو باولا ہے، باولا ہے، باولا ہے، اتنا کہو کہ لوگ اسے باولا ہی سمجھیں۔ ایک نیک آدمی کو کہو پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، اتنا کہو کہ لوگ اسے پاگل ہی سمجھیں۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فسادی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام تو امن کا پیغام لے آئے۔ ظالم 90,000 بچہ تو نے ذبح کیا ہے، اور فسادی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا یہ تعلیم دی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں باتیں ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیسے کریں، مشورہ چل رہا تھا۔ تو رجل آل مومن کھڑا ہوا، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور ان پر ایمان لا چکا تھا۔ انہوں نے کہا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دیکھ لو۔ اگر بالفرض وہ سچ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے پھر تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ساری باتیں کہیں۔ فرعون کہنے لگا سنو، مجھ جیسا رائے دینے والا کوئی نہیں، ضدی آدمی ہمیشہ رائے میں یہی کہتا ہے، نیک آدمی کہتا ہے میری رائے ہے، باقی دیکھ لو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔
وہ اپنی رائے سے ڈرتا ہے۔ کمینہ آدمی اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے۔ اپنی رائے پر مصر ہو جانا یہ ضدی اور فرعونیوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنی رائے پر اڑ گیا، اس نے کہا یہ تمہیں فساد میں ڈالنا چاہتا ہے اور اسی طرح تمہیں حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس رجل آل مومن نے کہا تم نے سمجھا تھا یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اللہ نے نبی بھیجا ہے۔ یہ جو تمہیں باتیں بتا رہے ہیں بڑی حق ہیں۔ دیکھ لو قوم عاد کے ساتھ قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہو چکا، اور اگر تم نیکی کرو گے رب العالمین بڑھا چڑھا کر اجر دے گے، بدی کرو گے اس کے برابر ہوگا۔ آئے میری قوم، میں تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں، کل کو تم پچھتاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نیک راہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پارلیمنٹ سے نکلنے سے پہلے کیونکہ فیصلہ ہو رہا تھا اس رجل آل مومن کو شہید کرو، فرمایا میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تم پچھتاؤ گے۔ میں ایک سچی بات تم سے کہہ رہا ہوں اور بعد میں تم دیکھو گے۔ وہاں سے نکلے فوقاہ اللہ سیئات ما بکر وحاق بے آل فرعون سوء العذاب۔ فرمایا یہ پیچھے بھاگے اس نیک آدمی کے، وہ ایسے راستے پر چلا گیا، اللہ تعالی شانہ نے اسے بچا لیا، ان کے شر سے بچا۔ پھر رب العالمین نے ان فرعونیوں کو جنہوں نے تعاقب کیا فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، دیکھو کنکری ہے نا، یوں کنکری یوں کرو، اس کو کہتے ہیں عربی میں نفس۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے 12 لاکھ کو اٹھا کر یوں پھینک، 12 لاکھ کو اٹھا کر سمندر میں یوں پھینکا، طاقتے ماقتے خدا کیا نہیں چلتی۔ ٹبکیاں کھا غاشیوں من الیم ما غاشیہ، بڑی بڑی موجیں آ رہی ٹبکیاں، اب کہہ رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا الان، اب جب عذاب دیکھ لیا، جبریل نے مٹی منہ میں بھری، ہوتے کھاتا کھاتا کہنے لگے اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن یہ جب عذاب کے فرشتے دیکھ لے پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل پیچھے آیا ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ تھا پتہ نہیں ظالم مرا بھی ہے یا نہیں، ڈر اس کا بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موج بھیجی، لاش باہر نکال دی، یہ دیکھ لو سامنے مرا پڑا ہے، اب تو یقین کر لو یہ تمہارے سامنے یہ مرا پڑا ہے۔ اس کی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حال کیا۔ ایک ہوتی ہے فرح، ایک ہوتی ہے مرا۔ فرح دو قسم کی خوشی، ایک خوشی ہے فرمایا اسے کہتے ہیں حق کی خوشی، شادی کر رہے ہیں آپ کو خوشی ہوئی، اچھی بات ہے۔ جب اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے خوشی ہو گئی، اچھی بات ہے۔ کسی نیک آدمی کو تکلیف پہنچائے خوشی کی ناجائز بات ہے۔ حرام کام کر لیا خوشی ہوئی ناجائز بات پر، یہ فرمایا خوشی اللہ کو نہیں پاتی۔ پیچھے خوشی منائی تھی قارون نے بھی، کہا میرا مال اسباب ایسے ہیں، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تعالیٰ ان پھدکنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک خوشی نیکی کی ہے، نیک کام کیا، مثلا قرآن حفظ کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس قرآن کریم کے بارے میں فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ محمد علیہ السلام، قرآن، یہ میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، ایمان والو فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ جس کو قرآن حفظ ہو گیا، جس کے بیٹے نے قرآن پڑھ لیا، یہ جو ٹھیکریاں جمع کر رہے ہیں ان ٹھیکریوں سے بہتر ہے۔ نیکی پر خوشی، گناہ سے بچ جانے پر خوشی اللہ کو پسند ہے، حرام پر خوشی ناجائز ہے، اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔
جو مر ہے، مر کے معنی اکڑنا، فرمایا اس کے لیے یہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ اکڑنا، اللہ کے اکڑنے کی دو قسمیں نہیں ہیں، فرح کی تو دو قسمیں تھی لیکن مرح کی دو قسمیں نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لا یحب المختال الفخور، اکڑنے والے تکبر کرنے والوں کو اللہ ذرا بھی نہیں بھاتے، وہ اللہ ذرا بھی انہیں نہیں پسند کرتے۔ سورۃ حامیم سجدہ سنی ہے، سجدہ بھی ہم نے کیا ہے۔ یہ حامیم سورت جو ہے قریش اکٹھے ہوئے اور یہ کہا یار کوئی فیصلہ کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو، کون کرے گا؟ کہ ولید ابن مغیرہ کریں گے۔ شاعر بھی ہے، کاہن بھی ہے، فصیح و بلیغ بھی ہے، سب سے بڑا مالدار بھی ہے اور سب سے بڑا قریشی سردار بھی ہے، تو تم جاؤ اور ایک فیصلہ کن بات کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا خاندان کا ہم اقرار کرتے ہیں، آپ خاندان ہاشم سے ہیں میرے بھتیجے، آپ کی صداقت کا ان کا اقرار ہے، اقرار کرتے ہیں، آپ خاندان ہاشم سے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو صادق و امین ہے، اقرار کرتے ہیں تیرے اندر صفات ہیں، لیکن یہ آ کر جو تو نے نیا دین شروع کیا ہے، سارا مکہ پریشان ہے، ماموں اور بھانجے میں تفریق ہو گئی، باپ بیٹے میں تفریق ہو گئی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں، سارے عرب کا مال اکٹھا کر دیتے ہیں، ملکنا کا تجھے مالک بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں، سمودنا کا ہم جھنڈا سرداری کا آپ کو دے دیتے ہیں، سارے قبیلے آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں۔ یہ آل خاندان میں شادی کرتے ہو، اشارہ آپ کر دیں، دوشیدہ حسین لڑکی ہم پیش کر دیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ لیا کہ جی۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے حامیم سجدہ شروع، یہ نبی کا جواب تھا۔ قرآن پڑھتے گئے، نبی کا پڑھنا تھا، نبی کا پڑھنا تھا، اللہ کا قرآن، وہ بھی عرب تھے آگے، قرآن پڑھتے گئے رنگ بدلتا گیا، قرآن پڑھتے گئے اس کا رنگ بدلتا گیا، قرآن پڑھتے گئے، یوں پیچھے اس نے ہاتھ ڈال دیا، یوں بیٹھا ہے اور قرآن سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے۔ جب اس آیت پر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں ڈراتا ہوں تمہیں اس کڑک سے جو عاد اور سمود پر آئی تھی۔ بھائی یہ پڑھا، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ، بس کریں پھر عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر۔ قرآن تھا۔ واپس گیا، قریش بیٹھے تھے، رنگ اس کا بدلا ہوا، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے متاثر ہو کر آئے ہیں، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شاعر نہیں، اللہ کی قسم کہانت نہیں ہے، اس کے مثل کوئی کلام نہیں۔ آئے قریشیو، میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، وہ یہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اسے اپنے حال پر، اگر یہ عرب پر غالب آ گیا، یہ قریشی ہم بھی قریشی مدے، اگر یہ اور انہیں اس کو نمٹا دیا ہمارا کام ہو گیا۔ اس نے کہا ابو الولید پر جادو ہو گیا، ابو الولید محمد کے کہنے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس جگہ زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، سنیں ادھر، اس کو نیند آ رہی ہے ساتھ جگہ دو۔ زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، دیکھیں سورۃ بقرہ میں بھی ذکر کیا، یہاں بھی اللہ نے ذکر کیا، سورۃ نازعات میں بھی ذکر کیا۔ سورۃ بقرہ میں اور اس جگہ ذکر کیا کہ زمین پہلے بنائی، سورۃ نازعات میں ہے آسمان کے پہلے بنانے کا۔ اس کی تطبیق علماء نے یہ دی ہے، مادہ اللہ نے زمین کا پہلے بنایا، جہاں بیت اللہ ہے یہاں بلبلہ بنایا، یہ اللہ نے پہلے بنایا، وہ جگہ 2000 سال ایسے کھڑی رہی، پھر اللہ نے آسمان کا مادہ بنایا، مادہ اس کا بن گیا، مادہ آسمان کا بنا،
پہلے مادہ زمین کا بنایا، پھر مادہ آسمان کا بنایا، پھیلایا پہلے آسمان کو، 7 طبق آسمان کے بنائے، اور پھر 7 طبق زمین کے ہیں۔ 28ویں پارے میں ہے زمین کے بھی 7 طبق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں 2 دن میں ہم نے زمین بنائی، 2 دن میں، پھر 2 دن میں پہاڑ، جنگلات اور درندے پرندے، ساری چیزیں یہ ہم نے پیدا کی 2 دن میں، ساری روزیاں، ساری زمین میں خوراکیں رکھ دی، ساری معدنیات رکھ دی، پیٹرول ڈیزل رکھ دیا، سارے خزانے زمین میں رکھ دیے 2 دن میں، پھر 2 دن میں اللہ نے آسمان بنایا۔ یہ ترتیب تھی۔ فرمایا رب العالمین قادر تھا، ایک لمحے میں بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ یہ نظام بنایا زمین و آسمان۔ آگے رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو استقامت اختیار کرو۔ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی دین میں داخل ہو گئے تو آپ استقامت اختیار کرو، قابو رہو، دین میں جمو، دین میں جمو۔ استقامت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ اللہ کے اوامر پر جم جاؤ، اللہ کے نواہی پر جم جاؤ، اللہ ترو روان سالم، دین میں لومڑیوں کے چالے نہ چلو، دین میں لومڑیوں کی چالے نہ چلو۔ فائدہ ملا حرام کام کر لیا، نقصان ہوا حلال کو چھوڑ دیا، یہ دین نہیں ہے۔ حق پر جم جاؤ، فرمایا جو امر آیا ہے جم جاؤ، جیسے اللہ نے روکا ہے مر جانا، اس کے قریب نہ جانا، یہ ہے استقامت۔ رب العالمین وہاں فرمایا تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سورۃ زمر میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ جماعتوں کی جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ زمر کے معنی جماعتیں۔ کافر جائیں گے، اچانک دروازے کھولے جائیں گے اور دیکھ کر آگ کو حیران ہو جائیں گے۔ مومن جائیں گے، پہلے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے ان کے استقبال کے لیے اور سلام کے لیے کھڑے ہوں گے، تحفے لے کر کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہاں پر بھی رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات اللہ عطا کرے گا۔ مالک کے ہاں تمہارے لیے بڑی بڑی مہمانیاں ہوں گی، وہ چیزیں بھی اللہ دے گا جو تمہارے جی میں آئیں، وہ بھی دے گا جو زبان سے نکالو، جو چاہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ کہے جنت میں جا کر کہ میں نے ہل چلانے ہے، پھر کہنے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لمحے میں اللہ سونے چاندی کا بیل دیں گے اور بیج ڈالے گا، ایک لمحے میں فصل تیار۔ آگے وہ صحابی کہنے لگا انصار مدینہ کو کھیتی باڑی کا شوق ہے، ہمیں کیا پڑی ہے جنت میں جا کر کھیتیاں کریں۔ فرمایا وہاں بچے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی عورت بچے کی تمنا کرے، تمنا کرتے اللہ پاک عطا کرے گے، جو چاہیں گے جی میں آیا وہ اللہ عطا کریں گے، بس چاہنے کی دیر ہے۔ رب العالمین یہ ساری نعمتیں اللہ اسے عطا کرے گی۔ آگے فرمایا اس سے زیادہ حسین بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ نیت کر لو ہر ایک کو نیکی کی طرف بلائے گی، جو نیکی کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اللہ کی معرفت کی طرف بلاؤ، جنت کی طرف بلاؤ، نیک حلال کی طرف بلاؤ، حرام سے نفرت پیدا کرو۔ فرمایا یہ بات سب سے زیادہ حسین ہے، جو نیکی کی طرف بلائے، اس سے زیادہ اچھی نیک بات کس کی ہو سکتی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں بدی اور نیکی برابر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ سلوک کرے، آگے گالی نہ دو، اور یہ عید کا جواب پتھر ہے، یہ کافر کے ساتھ جہاد میں ہوتا ہے، نہیں وہ گالی دیتا ہے، چپ ہو جاؤ، مسلمان کے سامنے بچ جاؤ۔ وہ سخت مزاجی سے پیش آیا
تم نرمی سے پیش آؤ۔ اگر تم نے اس کی گندگی کا جواب پھولوں کے ساتھ دے دیا، فرمایا تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، کٹر دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بنے گا۔ اللہ ہمارا مزاج ایسا بنائے، ابا کے ساتھ لڑائی، اماں کے ساتھ لڑائی، محلے کے ساتھ لڑائی، اوروں کے ساتھ لڑائی، آپ نے مجھے کم سمجھ رکھا ہے، یہ ہر دھرمی اور یہ کبر اللہ کو بھاتا نہیں ہے۔ لہذا اس سے میرے دوستو کامل طور پر بچنے کی آدمی کوشش کرے، کامل طور پر ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتا ہے الحاد سے بچو۔ سنے ادھر، کمر یوں بناتے ہیں پھر ترچھی ہو جاتی ہے۔ الحاد کہتے ہیں نئی بات نکالنا، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ایسے آدمی کو کہتے ہیں ملحد، ایسے آدمی کو کہتے ہیں زندیق۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن کے آگے بھی باطل نہیں آئے گا، قرآن کے پیچھے بھی نہیں آئے گا۔ خیال کرنا، قرآن کے آگے کوئی دنیا کی طاقت قرآن کے لفظ نہیں بدلے گی قیامت تک۔ جلاتے رہے، بدلنے والے بدلتے رہے، اللہ نے قرآن سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ان کے مکر و فریب فیل ہو گئے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، قرآن محفوظ رہا۔ فرمایا سامنے تو ان کے حملے چل نہیں سکتے۔ دوسرا ہے پیچھے قرآن کے معنی غلط بیان کرنا، حدیث کو کہنا عجمی سازش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ڈاکیا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کو کہنا گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کی بات ماننا ہے، حج کو کہنا عالمی کانفرنس ہے، زکوٰۃ کو کہنا جسم کی صفائی کا نام ہے، اور اللہ کا نام قانون، اللہ کیا چیز ہے؟ قانون ہے۔ فرمایا اس طرح فرسودہ چیزیں، حدیثوں کو بیکار کہنا، یہ چیزیں آئیں گے معنی بدلنے کے لیے۔ اللہ پاک رب العالمین ایسے آدمی رکھیں گے قیامت تک، نہ قرآن کے لفظ بدلنے دیں گے نہ معنی بدلنے دیں گے۔ ہاں، بدلتے رہے، یہ آئے بہت سے بدلنے کے لیے کہ جی قرآن میں حوروں کا ذکر آیا، نعوذ باللہ جنت کو چکلا بنا دیا، اور یہ کہنے لگے مرنے کے بعد اٹھیں گے، کوئی نہیں اٹھے گا، مرا گیا، ختم ہو گیا، یہ روحیں اٹھیں تو اٹھیں۔ وہ جی جبریل آتا ہے، کوئی جبریل نہیں آتا۔ نبی کے دل میں ہوک اٹھتی تھی، اسی کا نام جبریل تھا۔ جبریل کا انکار، جہنم کا انکار، جنت کا انکار، اور موسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کے معجزات کا انکار، مد ہوا، جزر ہوئی، فرمایا فرعون غرق ہو گیا، ورنہ یہ نہیں ہے۔ سمندر میں غوطے لگے، ابابیل پرندے آئے، آ کر ختم کیا۔ یہ جھوٹے واقعات ہیں، انہوں نے سارے نبیوں کے واقعات کو جھوٹا کہہ دیا۔ اللہ بتائے، رب العالمین بچائے ان منکرین حدیث سے۔ فرمایا یا کر قرآن کے معنی بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہم آگے بھی حفاظت کریں گے، لفظوں کی بھی اور اس کے معنی کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے معنی کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ کچھ لوگ تھے، فرمایا ان کے پاس مادی چیزیں تھیں، نبیوں کے مقابلے پر اڑ گئے۔ مادی چیزیں اللہ نے دے دی، کیمیا گری دے دی، ان کے پاس کھیتیاں تھیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سونا چاندی نکالی۔ فرمایا انہوں نے اس طرح کر کے نبیوں کے پاس باقاعدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ ارے کھا لینا، ارے پی لینا، ارے خواہش پورا کر لینا، ارے اچھا مکان بنا لینا، یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو اللہ نے درندوں کو بھی دی ہیں، جانور باہر پھر رہے ہیں، اپنی خواہشیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں، کھا پی وہ بھی رہے ہیں۔ انسان اللہ کا بنے، قرب آخرت جو ہے حاصل کرے اور صدا کی جنت میں جائے، اپنے آپ کو رذائل سے بچائے، اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ ایک تقوی والا، ایک سچائی والا، ایک دیانت دار، ایک عادل، اس مالدار اس کی تھوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا نبیوں کو آ کر کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں،
فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے نبی کا ایک عمل ساری کائنات سے قیمتی، اس لیے فرمایا ان کی اس بات سے بچو۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا فرمایا تھا کہ مجھے پکارو، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں، گر گرانے سے خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے سے رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ رب العالمین اپنی ذات کے سامنے گر گرانے والا بنائے، معافی مانگنے والا بنائے۔ تو یہ ہمارے آج 19 روزے پورے ہوئے اور قرآن کریم کے 24 سپارے بھی پورے ہوئے۔ اللہ ہمیں صحت دے، باقی 10 روزے یہ کل کے سمیت 11 روزے ہیں، اللہ یہ مکمل کرا دے، اور رمضان شریف کا یہ قرآن بھی، اور کل سے خوش قسمت لوگ اعتکاف بیٹھے۔ انہوں نے کہا حکومت نے بھائی ذرا فاصلے پر ہو، عیش و پیس کا خیال رکھو۔ ماشاءاللہ کھلی مسجد ہے، گیلری ہے، نیچے تہہ خانے کھلے ہیں، 6 فٹ کے فاصلے پر، بے شک 50 60 70 100 کے قریب۔ پہلے 600 آدمی بیٹھتا تھا، 700 بیٹھتا تھا، اب ہم نے کہا 50 60 بیٹھ جائیں، 100 کے قریب بیٹھ جائیں تاکہ اعمال ہوتے رہیں۔ ذرا کھانا گھر سے آ جائے، کوئی وہاں پہنچا دے، اور یا اسی طرح کوئی قریب رشتہ دار ہے وہ کر لے تاکہ اجتماعی دسترخوانہ لگے اور اپنا کھانا افطاری ہو۔ یہ سعادت کا موقع ہے۔ ساتھی ابھی آئیں گے، ان کو اپنا نام وغیرہ لکھا دیں، صبح بھی لکھا دیں۔ آپ بیماری کی احتیاطی تدبیریں بھی اختیار کریں، اس کے ساتھ اعتکاف بھی کریں۔ عجیب مہینہ ہے، ارب نیکیاں کمائیں، قرآن کریم پڑھنے میں لگائیں، یہ 10 دن وقف کر دیں، مالک کے سامنے رونے میں لگ جائیں، گڑ گڑانے میں لگ جائیں، تلاوت کی کمیاں پوری ہو جائیں، 2 گھنٹے اللہ کو یاد کریں، 10 گھنٹے یاد کریں۔ شاید اگلا رمضان ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے، رب العالمین ہم سب کو اس آخری عشرے کا قدردان بنائے۔ اسلیم اللہ شاہ صاحب آئے بھائی، وہ دیکھ لیں ساتھی، اور بھائی ترتیب بنا دیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، ہمارے قصور معاف کر، یا اللہ قرآن سننا قبول کر، یا اللہ ساری تراویاں قبول کر۔ تراویہ میں جو سستی ہو گئی میرے مولا وہ معاف کر دے، یا اللہ سحری میں، افطاری میں یا اللہ توجہ نہ رہی، دعا نہ مانگ سکے، یہ باقی ہمارے 11 دن ہیں، انہیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں سچا انسان بنا، پیارا انسان بنا، اپنا خلیفہ حقیقی بنا، اپنے پیارے بندوں میں شمال فرما، رذائل ہمارے نکال دے، خوبیاں آراستہ کر دے، سچ کا عادی بنا، عدل و انصاف کا دل دادا بنا، با حیا بنا، میرے مولا دیانت دار بنا، ہمیں عابد بنا، گناہ سے نفرت پیدا کر دے، گناہ سے نفرت پیدا کر دے، اپنے ماں باپ کا اور اپنے بڑوں کا اور سچے علماء کا اور سفید ریشوں کا قدردان بنا، ہمیں با ادب بنا، بے ادب نہ بنا، ہمیں بے حیا نہ بنا، با حیا بنا۔ اے اللہ یہ رمضان بخشش کا رمضان بنا، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔